السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو چینل تو میں نے یہ شروع کیا تھا، آپ میرا فرسٹ ویڈیو جا کے دیکھیں ایک ولاگر کی حیثیت سے کہ میں ولاگز وغیرہ بناؤں گا. تو میرے آٹومیٹکلی میں نے ایک دن ویسے ہی صدقہ جاریہ کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی پھلیری کے حوالے سے. تو اس ویسے ویڈیوز پہ کوئی ویوز نہیں تھے، اس ویڈیو پہ اتنے زیادہ ویوز آئے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے میرا چینل ٹوٹل جو سبسکرائبر تھے انہوں نے اس وجہ سے سبسکرائب کیا کہ یہ اب بندہ اپڈیٹ دیتا رہے گا ویٹی لوگوں کی اور پھلیری کی، تو ہم اس کا چینل سبسکرائب کر دیتے ہیں. تو پھر اس حوالے سے میرا جو چینل تھا وہ کنورٹ ہو گیا ولاگنگ سے اس میں، کیونکہ میں ولاگ ڈالتا ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس آڈینس جتنے بھی تھے، سبسکرائبر جتنے بھی تھے، وہ میرے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں سارے سبسکرائبر ویورز کہ ہمیں یہ کوئی ویٹی لیگو کو حوالے سے بتائے، کوئی انفارمیشن دے. تو میرا چینل اس طریقے سے ولاگر بنتے بنتے جو ہے یہ ایک انفارمیشنل یا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہ چینل بن گیا، جس کے اوپر میں صرف صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیوز ڈالتا ہوں. کوئی اس کے اوپر میری کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ارننگ کر رہا ہوں یا کوئی کما رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اپنا نظام ہے، سیٹ اپ وغیرہ. تو بات شروع کرتا ہوں کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اور اعتکاف سے پہلے مجھے ایک کال آئی، اعتکاف کے دوران آئی. کچھ لوگ مطلب اس طریقے سے ایک بندے اتنا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اس پھلیری کی وجہ سے، ویٹی لیگو کی وجہ سے، کہ ایک بندہ تو بتا رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو میں نے بالکل روم میں بند کر لیا ہوا ہے، 2 منتھ ہو گئے ہیں، میرے فیس پہ ایک دم آئی ہے اس بندے کے، لوگوں کے پہلے پیروں پہ، آگے پیچھے باڈی کے حصے میں آتی ہے، اس کے سیدھا فیس پہ آئی ہے. کہہ رہے ہیں میں نے یونیورسٹی میں جانا چھوڑ دیا ہے، ماسٹربیشن شروع کر دیا ہے، پورنوگرافی، یہ وہ بری چیزیں جو بھی ہیں، ویب سائٹس وغیرہ دیکھنا شروع کر دی ہیں. اپنی جوانی کو لٹرلی میں خراب کر رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی باتیں سن کے اتنا بہرحال پریشان ہوا. اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا یار دیکھو میں بھی ہوں، میں بھی اپنی لائف تو سروائیو کر رہا ہوں، بٹ ہر کسی کی تھاٹ، ہر کسی کی سوچ، ہر کسی کی نظریہ الگ ہوتا ہے اپنی بیماری کو لے کے. کافی سارے لوگ ہینڈل کر لیتے ہیں، کافی سارے لوگ ہینڈل نہیں کرتے. مجھے کافی سارے لوگ نام سے پکارتے تھے جب میری یہ پھلیری تھی، پھلیری کو دیکھ کے نام سے مخاطب کرتے تھے کہ جی مختلف نام چھیڑ رکھی ہوئی تھی میری اسکول کے ٹائم میں. بٹ میں نے اپنا کانفیڈنس لیول کبھی کبھی کانفیڈنس لیول لو نہیں کیا، ہمیشہ کانفیڈنس لیول اپ رکھا ہے. دوستوں میں اپنا سویگ میں نے مینٹین رکھا ہے، کبھی میں نے یہ چیز شو نہیں ہونے دی کہ جی مجھے تو پھلیری ہے، میں بہت ڈاؤن ہوں. نیور ایور. جو بہت زیادہ اوپر نیچے نظر آتا ہے اس کو آپ اجتناب کریں، اس سے گفتگو نہ کریں، اس سے نہ ملیں. تو ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس کس کے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں. تو میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پھر کوئی کالز کمنٹس اس طرح کے آ رہے تھے. میں یقین کریں لائف میں پہلی دفعہ میں ڈپریشن میں چلا گیا کہ میں کہنے لگ گیا یار مجھے پھلیری ہے، مجھے ویٹی لیگو ہے، میں کیا کروں گا، میرا کیا لائف ہے، اور اس طریقے سے. لیکن وہیں پہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو سمجھاتے ہیں کہ میں نے لٹرلی امیجن کیا کہ ہر کسی پہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آزمائش ڈالتے ہیں، ہر کسی بندے پہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آزمائش ڈالتے ہیں. اگر یہ آزمائش یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ٹانگیں چھین لیتا، اور حالانکہ جن کے جو معذور ہیں میں ان لوگوں سے ملتا ہوں، 2-3 میرے جاننے والے ہیں، ان سے میل جو رہتا ہے تو بہت اندازہ ہوتا ہے، ویلیو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں ٹھیک دی ہیں. تو کبھی بھی اپنی یہ چیزوں کو جب میں سوچنے لگا کہ میرے پاس اگر ہاتھ نہ ہوتے، ٹانگیں نہ ہوتی، کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی پہ کوئی نہ کوئی سروائیو رہتا ہے. انبیاء کرام پہ بیماریاں آئی ہیں، دیٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اللہ کے نظریے سے دیکھیں، نہ کہ لوگوں کے نظریے سے دیکھیں. لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں. ایون کہ بہت چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. کافی سارے بچے ہیں، کافی سارے پیرنٹس ہیں جو کہ اتنے اپسیٹ، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. میں سمجھ سکتا ہوں، ریلیٹ کر سکتا ہوں. لیکن یار اتنا بھی ڈپریشن میں نہ جائیں کہ آپ ایسا یوز ٹو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جس کو بھی ہے آپ علاج کروائیں، دوائی لیں، اپنی جو ڈائٹ ہے ٹھیک رکھیں، جم وغیرہ کریں، اپنی جو وائٹ سیلز ہیں ان کو چیک اپ کرائیں، پلیٹلیٹس وغیرہ چیک اپ کرائیں، اپنا اسٹمک کا جو پرابلم ہے اس کو ٹھیک کریں، جو اپنا نیوٹریشن ہے اس کو ٹھیک کریں، غذا کو ٹھیک کریں. یعنی کہ آپ نے ادھر سے کھانے ہیں سموسے،
اور پکوڑے اور جنک فوڈ وغیرہ کھانے ہیں اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. نو، آپ کا اسٹمک جو معدہ ہے وہ ڈیمیج ہے، اس کو ٹھیک کریں، دھوپ لگوائیں، یہ چیزیں ساری اوور آل کرتے رہیں. لیکن میں کئی دفعہ جا رہا ہوتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ایون کہ اب ایسا ہو گیا کہ میری پبلک میں میری پرسنالٹی ایسی ہو گئی ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں موسٹلی پیپل مجھے خان جی کہتے ہیں، پٹھان کہتے ہیں، کیونکہ یہ وائٹ ایک تو نشان ہے، گورا گورا دکھا رہے ہوتے ہیں. الگ الگ نشان، ابھی یہ گرمیاں ہیں، گرمیوں کی وجہ سے دو الگ نظر آتے ہیں، تو وہ پٹھان سمجھنے لگ جاتے ہیں. پینٹ شرٹ پہنو تو وہ اپنا افغانی ایرانی اس طریقے سے سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں جس کی شادی نہیں ہوئی اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے پیرنٹس، سب سے میری ریکویسٹ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی اور معذوری میں ڈال دیتا، کوئی اور اس طرح کی محتاجی دے دیتا، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا، ایک دفعہ نا یہ بولنا نہیں، ایک دفعہ یہ دل سے سوچ کے دیکھنا، تو پھر ہم کیا ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان جو ہے بہت ناشکر ہے، انسان کی کمزوری ہے یہ. جب انسان پہ پریشانی آتی ہے انسان اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، اور جیسے انسان سے مصیبت ہٹاتے ہیں تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو میں اس چیز کو، اپنی جو فلیری ہے، میری جو سٹوری ہے، میں اس چیز کو اللہ کی بلیسنگ سمجھتا ہوں. میرا ٹین ایجر میں مجھے فلیری ہوئی تھی، اور کئی زیادہ لائف میں لڑکیاں جو ہیں لائف میں آتے آتے میرے ہاتھوں پہ فلیری تھی، اس وجہ سے وہ بیک سٹیپ کر جاتی تھی. الحمدللہ میں اس وجہ سے زنا سے بچا رہا، اور مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بیوی دی، بچے دیے. 22 سال کی عمر میں نے شادی کر لی. ناؤ آئی ایم 30. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہوں. مجھے آس پاس والے میرے نہیں فیل کرواتے کہ بھی تمہیں فلیری ہے، یہ ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک باہر زون میں جانا پڑتا ہے. میں جم جاتا ہوں، میرا سوشل زون الحمدللہ ہے. ایک ٹائم میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، جسٹ اے سیکنڈ، آ جا نہیں رہا تھا سب کچھ، میرے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھی، بٹ میں نے جم جانا شروع کیا. ٹھیک ہے، جم کے لیے میں نے پراپر شرٹس لے لی، فل بازوں والی میری شرٹس ہیں کہ یار چلو بازوں پہ فلیری ہے، نظر نہ آئے، کم حصہ نظر آئے. بٹ ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں لاک کر لے اور یہ کہے جی پتہ نہیں میں دنیا کا کتنا بڑا گناہگار انسان ہوں، یا یہ کون سا عذاب ہے جو میرے اوپر آ گیا. بھائی اللہ تعالیٰ کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے آپ کو بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگتی ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. سوری فار آواز شاید میری آپ کو ٹھیک نہ آ رہی ہو کیونکہ میں نے مائک اٹیچ نہیں کیا ہوا، لیکن یہ چیزیں بتانا بہت ضروری تھا میرے لیے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اپنا حوصلہ کبھی بھی پست مت کریں. قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اللہ سے بات کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اپنے آپ کو ڈاؤن مت فیل کریں. کوئی بات نہیں، دیٹس اوکے. میرے بال بیچ میں وائٹ ہونے لگ گئے ہیں، بال اس فلیری کی وجہ سے کہہ لیں کہ یہ اتنے سے بال رہ گئے ہیں. اور میں اب اتنی ایڈیٹنگ وغیرہ مجھے آتی نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتاؤں کہ میری جو ماضی میں جو میری پکچرز ہیں اس میں کیسا تھا، کتنے گھنے بال تھے، کیا کیا چیزیں تھیں. بٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نام سے پکارے گا، کوئی کیسے کرے گا، بٹ یو نیڈ ٹو فیس. آپ فیس کریں. آپ نے اس دنیا میں زندگی بھر نہیں رہنا. آپ اگر یہ دیکھیں، سونگھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے سے دوسروں کو دیکھیں، یار دوسرے تو ٹھیک ہیں. آپ اس چیز کی خواہش رکھیں، لیکن کبھی اس چیز کی حسرت مت کریں کہ وہ تو ٹھیک ہے، میں تو ٹھیک نہیں ہوں، یا میرے جو باقی گھر کے افراد ہیں ان کو یہ نہیں ہے، مجھے ہی کیوں ہے. نو ڈونٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اف یو آر تھنکنگ، آپ خود کے ساتھ زیادتی کریں. آپ سوچیں گے، آپ ڈپریشن میں جائیں گے اور پرابلم بنے گی. اس کو پازیٹیو لیں اور پازیٹیولی اس کا ٹریٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے، جو اس کا ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو ماضی کی ویڈیو میں بتایا ہے. اور کسی کو بھی اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ، اس فلیری سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کے من میں سوال ہے، کوئی کوشچن ہے، آپ پوچھیں. ایک بھائی نے یہ بھی میسج کیا ہوا تھا کہ یہ اور دوائی کھاتے ہوئے اس کا علاج کر سکتے ہیں یا پتہ نہیں سیکشول میڈیسن لیتے ہوئے. تو میرے بھائی مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ کہ آپ کوئی اور دوائی کھا رہے ہیں، تو اس دوران یہ آپ کو ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کا علاج کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آل اوور دا ورلڈ سے جہاں سے بھی لوگ دیکھتے ہیں، کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں پاکستان سے باہر،
انڈیا، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا وغیرہ، قطر وغیرہ سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ بیماری ہے۔ تو وہ جو باہر سے جو کر رہے ہیں ان کے لیے میں ایک یہی کر سکتا ہوں کہ میں ادھر بات کر لوں گا کسی ایک بندے سے، آپ کے لیے بندہ ہائر کر لوں گا جو وہاں پہ کھڑا ہو، آپ کی تصویریں لے کے رات ساری جائے، اس کا یہ ہوگا اس کی روزی روٹی بن جائے۔ آپ اسے جو دہاڑی کا ہوتا ہے اسے بات چیت کر کے اس سے آپس میں جو آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اگر آپ ادھر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ رات کو کھڑا ہونا ہوتا ہے، ہاسپٹل کی اور ترتیب ہوتی ہے، تو وہ آپ کے لیے دوائی لے کے آپ کو TCS کروا دے، ٹھیک ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ ماضی میں اس طریقے سے بھی میرے ساتھ رابطہ ہوا، کہتے ہیں جی ہم نے سال بعد آنا ہے پاکستان، ابھی تو ہم ادھر کام شام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تو سال بعد آئیں گے، آ کے دوائی لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو باقی کچھ لوگ کہتے ہیں جی اپنا واٹس ایپ نمبر دیں، اور واٹس ایپ نمبر لے کے پھر وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، جی بھائی بتائیں جی، پھر آرام آ جاتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں میرے بھائی، سب ٹھیک ہوتے ہیں۔ میرا اپنا جو ابھی جو فلیری کا جو مسئلہ ہے، مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، میں نہیں کیا، مجھے مت دیکھیں، میری لاپرواہی ہے، میں جڑی بڈی لے کے آنی سی وہ میں کار لے آیا، میں مطمئن ہوں، سیٹسفائی ہوں، اور مجھے مطلب اتنی پرابلم نہیں ہے، بس ابھی ہے، اب کیونکہ فیس پہ زیادہ ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں یار چلو میں اس کو ٹھیک کروں، بہتر کروں، لیکن میرا سوچنے کا نظریہ تھوڑا سا اور ہے، ڈیفرنٹ ہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا زیادہ اس میں مت گھسائیں کہ آپ پریشانیوں اور مسئلوں میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ تو یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کافی سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے، میں آپ کو بہت سارے واقعات بتا سکتا ہوں اپنی لائف میں جو میرے ساتھ اس کو لے کے ہوئے ہیں، لیکن ویڈیو جو ہے تھوڑی لمبی ہو جائے گی، صرف یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کانفیڈنٹ رہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ سے کوئی بھی پوچھ رہا ہے، آپ کہیں پہ کھا رہے ہیں، کسی پبلک پلیس پہ ہیں، کوئی آپ کو بار بار دیکھ رہا ہے، ڈونٹ وری برو، لسن، پریشان نہیں ہونا، ہلو، کوئی دیکھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، یونیورسٹی، کالج، سب کچھ جائیں، کچھ بھی اپنا خراب مت کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہے، حدیث میں ہے کہ آپ کی شکل و صورت سے آپ کو نہیں وہ اللہ تعالیٰ جج کرتا، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا ایمان کتنا اچھا، اس حساب سے اللہ تعالیٰ جج کرتے ہیں۔ تو دنیا تو عارضی ہے، تو میرے بھائی اس چیز کو زیادہ نیگیٹو نہیں لینا، اور نماز پڑھیں۔ میں لٹرلی اس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ میرا بیچ میں ہوئی ہیں کچھ چیزیں، میں نے خود کو بھی نہیں محسوس ہونے دیتا کہ میں ابھی بیچ میں نے سم ٹائم آفس جانا کام کیا، کچھ کیا، میں خود کو کبھی ریلائز نہیں ہونے دیتا کہ میں اندر سے کیا فیل کر رہا ہوں، کیسا کر رہا ہوں، کسی کو نہ فیل ہونے دیتا ہوں، نہ خود کو فیل ہونے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں کچھ عرصہ میرا بھی رہا ہے، پھر میں نے اپنے آپ کو سوشل کیا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس طریقے سے اپسیٹ ہونے کے بجائے اس چیز سے نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہو سکتا ہے میں باتیں کافی ساری ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے دماغ میں یہی چیزیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو ہو سکتا ہے ایسا لگ رہا ہو میری فلیری ختم ہو گئی ہے، بٹ میرے ادھر فلیری ہے، یہاں پہ فلیری ہے، یہاں پہ فلیری ہے، یہاں پہ، یہاں پہ، یہاں پہ، یہاں پہ، میں آپ کو کون کون سی جگہ دکھاؤں جو میری جہاں پہ فلیری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اپنی ساری نعمتوں سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، گھر دیا، بیوی دی، ساری اللہ کے انعامات ہیں، روز اللہ پاک کھانا کھلاتے ہیں، کسی پریشانی میں نہیں ڈالا ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے بچوں کو دیکھ لیں، شام کے بچوں کو دیکھ لیں، کشمیر کے ماؤں بہنوں کو دیکھ لوں، کیسے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کو تو سوچ بھی نہیں آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ جس کے خاوند کو قتل کیا جا رہا ہے ان کا کیا ہو رہا ہوگا، تو آپ کے دل میں شاید تھوڑا صبر آ جائے، کربلا کا واقعہ یاد کریں، شاید آپ کے دل میں تھوڑا صبر آ جائے۔ تو یہ ناشکری اور مایوسی گناہ ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، باقی یہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو، آپ اس آزمائش سے نکل جائیں، کافی سارے لوگ نکلے بھی ہیں، تو انشاءاللہ میری تو کیونکہ فلیری بھی کافی زیادہ ہے، اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ریکور ہونے میں۔ کافی سارے لوگ ہیں جن کو ایک پوائنٹ ہے، دوسرا پوائنٹ آیا ہے، وہ ایک دم سرچ کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ مجھے جب ہوئی تھی اس وقت تو یوٹیوب اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، کہ کوئی اویئرنیس بھی نہیں تھی، تو ابھی جا کے 4 سال پہلے 5 سال پہلے جب پتہ چلا تو پھر وہاں سے دوائی لینا شروع کی پراپر، 4 5 سال پہلے نہیں بلکہ 8 سال پہلے میں نے فرسٹ ٹائم جو اس کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا، اور مجھے پورا فیس جو تھا میرا، یہ پیشانی ہے، وہ سب کچھ کور ہو گئی تھی، تو میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں، اللہ پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ میں جب دوبارہ جاؤں گا دوائی لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔
سو اسی کے ساتھ آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ نیچے کمنٹ میں اپنے سوالات کر سکتے ہیں. اینڈ ٹیک کیئر. الیاس از آؤٹ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں. اسٹے سیف, اسٹے اسٹرانگ.